بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلا جو سوال ہے وہ یہ ہے جی کہ کیا جادو ہمیشہ کوئی دشمن ہی کرتا ہے یا کسی اپنے عمل یا غلطی کی وجہ سے بھی انسان جادو کا شکار ہو سکتا ہے؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا آپ کو جواب دیتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، اکثر جو لوگ ہیں یہ یہی گلا شکوہ کرتے نظر آتے ہیں، جی میرے اوپر کسی نے جادو کر دیا، بڑا خطرناک جادو کر دیا، کالا جادو کر دیا، سفلی جادو، سامری جادو کر دیا، پتہ نہیں کس نے کر دیا، فلاں نے کر دیا، فلاں نے کر دیا۔ لوگوں پہ ہی وہ کلیم ڈالتا نظر آئے گا، لیکن اپنی غلطی کو کبھی بھی وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اب ہوتا کیا ہے، اب دیکھیں میرے پاس ایک شخص آیا، وہ کہتا ہے کہ قاری صاحب میرا فارم ہاؤس ہے، میں وہاں پہ آپ کو لے جا کے دعا کروانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے انشاءاللہ العزیز۔ جمعے کا دن تھا، میں نے جمعہ پڑھایا، جمعے کے بعد وہ مجھے اپنے ساتھ لے کے چلے گئے۔ وہاں پہ ان کا ایک نوکر تھا، اس کو بلایا اور کہنے لگے قاری صاحب آپ اس کو بھی ذرا دیکھیے گا، اس کے تمام معاملات میں رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، اس سے دلی سکون ہی نہیں مل رہا ہے، پتہ نہیں اس سے کیا معاملہ، آپ ذرا چیک کریں۔ اب جب اس شخص کو میں نے دیکھا، جمعے کا دن تھا، میں نے اسے دیکھا تو عجیب سے اس نے دھاگے، کڑے، انگوٹھیاں عجیب و غریب سی پہنی ہوئی، تو میں نے سب سے پہلے تو وہ اتروائی نا۔ اب دیکھیں نا، خوبصورتی کے لیے انسان پہن سکتا ہے، کوئی اگر انگوٹھی وغیرہ وہ پہننا چاہے، واچ پہننا چاہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس پہ عقیدہ بنا کے ساری انگلیوں میں وہ انگوٹھیاں پہن لی ہیں، یہ فلاں مرض کے لیے، فلاں مرض کے لیے، یا گلے میں ڈوریاں لٹکا لی ہیں، جی یہ اس پہ میرا عقیدہ ہے، یہ مجھے فلاں مرض سے نجات دے گا، تو یہ جو سبب ہے یہ اللہ کو ناراض کرنے والا سبب ہے۔ یہ ایسی چیز ہے جو اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے، اس لیے سب سے پہلے ان چیزوں کو اتاریں۔ اگر آپ کا کوئی عقیدہ، گمان، یقین نہیں ہے تو آپ کوئی چیز پہن سکتے ہیں، انگوٹھی گھڑی پہن سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ سب سے پہلے وہ اتروائی۔ اس کے بعد میں نے اس شخص سے پوچھا کیا تم نے آج جمعہ پڑھا ہے؟ کہتا جی نہیں پڑھا۔ میں نے کہا پچھلا جمعہ؟ کہتا جی وہ بھی نہیں پڑھا۔ اس سے پچھلا جمعہ؟ جی وہ بھی نہیں پڑھا۔ اب جو شخص 3 جمعے مسلسل چھوڑ دے، اس کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فرمایا ایسا شخص جو اپنی سستی و کاہلی کی بنا پر 3 جمعے مسلسل چھوڑ دے، ایسے شخص کے دل پر اللہ رب العزت مہر لگا دیتے ہیں۔ اب دیکھیں جب مہر لگی، وہ اللہ کی رحمت سے ویسے ہی وہ شخص دور ہو چکا ہے، اب اس کی زندگی میں سکون کیسے آ سکتا ہے، اس کے معاملات کیسے بہتری کی طرف جا سکتے ہیں۔ اور دیکھیں نا، مسلسل جمعے چھوڑے، 3 جمعوں تک تو میں نے اس سے پوچھا پتہ نہیں کب تک، کتنی دیر ہوگی، کتنا عرصہ ہو گیا، اس شخص نے کوئی جمعہ پڑھا ہی نہیں تھا۔ اب دوسری جو بات ہے، اب ہوتا کیا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی انسان رات کو سوتا ہے، اس کی گدی میں، گردن کی بیک سائڈ پہ، سر کی پچھلی جانب شیطان 3 گڑیں لگا دیتا ہے۔ یہ جادو کی گڑیں ہوتی ہیں، جس طرح جنات، شیاطین جو لگاتے ہیں، جو جادوگر لوگ لگاتے ہیں، اسی طرح شیطان وہ گڑیں لگا دیتا ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب صبح شخص وہ اٹھتا ہے اور اللہ رب العزت کا ذکر کرتا، اللہ کی عبادت کے لیے وہ شخص اٹھتا ہے تو پہلی گڑا کھل جاتی ہے، وہ وضو کرتا ہے تو دوسری گڑا کھل جاتی ہے، وہ نماز پڑھتا ہے تو تیسری گڑا کھل جاتی ہے، پورا دن اس کا حشاش بشاش گزرتا ہے۔ لیکن جو شخص سویا ہی رہ گیا، وہ جو جادو کی گڑیں تھیں وہ لگی رہ گئیں، ایک دن گزرا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، اب کتنے دن گزر گئے ہیں، وہ نماز ہی نہیں پڑھ رہا ہے، اور اسی طرح وہ مسلسل وہ جادو کی گڑیں لگتی جا رہی ہیں، وہ انسان سستی کاہلی کا شکار ہے، کاروبار میں بندشیں آ گئی ہیں، تمام معاملات میں رکاوٹیں آ گئی ہیں۔ اس کی وجہ یہی سستی ہے، یہی ناکامی ہے، اور یہی وہ کاہلی کا سبب ہے جس کی وجہ سے انسان پریشان ہے، اور جس وجہ سے انسان اپنے اوپر خود جادو کو مسلط کر رہا ہے، پریشانی کو مسلط کر رہا ہے۔ اس لیے ان چیزوں میں احتیاط برتیے۔ اللہ رب العزت آپ کے لیے انشاءاللہ تعالی آسانیاں فرمائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔